ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد رضی ابن بند حسن کی روح کو ارسال فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صلوات بر محمد برادران ایمانی اور عقیدت مندان دہلیز سرکار امام حسین علیہ السلام، قرآن حکیم کی جس آیت کو تلاوت کیا ہے، اپنے مختصر مگر بافہم اور سنجیدہ سامعین کے حوالے جس آیت کو سرنامے کے طور پہ پیش کیا ہے، سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق اور اتحاد ہے کہ پہلی آیت اور پہلا فرمان، پہلا حکم الہی جو پیغمبر کے گوش مبارک میں پہنچا، وہ یہی الفاظ تھے، وہ بے عین ہی یہی لفظ تھے۔ پہلی وحی جو سرکار کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی اور قدرت کے شیریں لہجے میں اور شیرینیوں میں ڈھلی ہوئی، وہ یہی صدا تھی کہ میرے پیغمبر پڑھیے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے چھوٹے بھائی علی شاہ صاحب نے جو مرثیہ پڑھا ہے، ایک مدت کے بعد میں نے ان کی مرثیہ خوانی سے محظوظ ہوا، اور یقین کیجئے کہ دل باغ باغ ہوا ہے، میرا ان سے خصوصی تعلق ہے۔ تو آپ حضرات سے ایک خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آگے تشریف لے جائیے، آگے تشریف، ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ پہلی آیت اور پہلا حکم جو سرکار کے گوش مبارک میں اللہ کی طرف سے پہنچا، اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی مفسر کو اختلاف ہے نہ کسی محدث کو، عام بھائیوں کو اختلاف ہے نہ خاص بھائیوں کو، اپنوں کو اختلاف ہے نہ پرایوں کو، تھوڑے علم والے کو اختلاف ہے نہ زیادہ علم والے کو، سب نے اتفاق کے ساتھ لکھا کہ پہلا حکم جو پیغمبر پہ نازل ہوا وہ سورہ
قلم کی یہی آیت تھی، اقرا میرے پیغمبر پڑھیے اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا۔ توجہ رکھیے گا، میں اس منبر کی ضمانت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ شک نہ کریں کہ بھلے ہی ترتیب کے اعتبار سے یہ حکم قرآن کے آخری پارے میں ہو، مگر جب نازل ہوا تو سارے مفسرین نے یہی کہا، سارے محدثین نے یہی کہا، سارے مترجمین نے یہی کہا، سارے قاریان قرآن نے یہی کہا کہ پہلا حکم جو پیغمبر پہ نازل ہوا وہ یہ تھا کہ اقرا میرے پیغمبر پڑھیے اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا۔ توجہ رکھیے گا، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی ابتدا ہے، روزہ ابتلائے نیت کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ تسبیب رزق کا ذریعہ ہے، خمس مال کو مزکہ کرنے کا ذریعہ ہے، امر بالمعروف دین کی پشت ہے، نہی عن المنکر دین کا وجود ہے۔ مگر اللہ نے ابتدائی طور پر نہ نماز کے لیے کہا ہے، نہ روزے کے لیے کہا ہے، نہ حج کے لیے کہا ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے کہا ہے، نہ خمس کے لیے کہا ہے، بلکہ اپنے حبیب پر پہلا حکم نازل کیا، اقرا میرے پیغمبر پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ میں کہوں گا پروردگار تو پیغمبر کے ذریعے پشت ابدیت پر جو بار تبلیغ رکھ رہا ہے وہ پہلا حکم نماز کا رکھ دے، کلمہ توحید کا رکھ دے، رسالت کا رکھ دے، نبوت کا رکھ دے، مگر نہیں، سارے اصول کو چھوڑا، سارے فروع کو چھوڑا، پہلا حکم یہ دیا میرے پیغمبر پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اسلام علم پسند مذہب کا نام ہے، جہالت پسند مذہب کا نام نہیں ہے۔ یہاں سے ذرا سی آپ کی سماعت کی ٹیسٹنگ کر کے میں آگے چل رہا ہوں کہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہے ساری چیزوں کو پیچھے پسے پش ڈال کر، اور نبی کو پہلا جملہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بعزیزو توجہ سے سنیے گا، چند منٹ کے بعد کسی منزل پہ آنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر پڑھیے، اقرا کا لفظ پہلے، بے اسم ربے کا بعد میں، جبکہ علماء تو موجود نہیں ہیں مگر وہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے علماء کو سنا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کا نام پہلے ہوتا، پڑھنے کا حکم بعد میں ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، ذرا سخت سی بات ہے، آپ حضرات سننے کے عادی نہیں ہیں، مگر میں کیا کروں، بات اس منزل پہ شروع کر رہا ہوں، ختم نہ جانے کس منزل پہ ہوگی۔ اقرا میرے پیغمبر پڑھیے بے اسم ربے کا، اپنے پروردگار کے نام سے۔ تو پروردگار تیرے نام کے بغیر تو کوئی بات بنتی نہیں ہے، تیرے نام کے بغیر تو کوئی کام شروع نہیں ہوتا، تیرے نام کے بغیر تو کسی کام کو منزل تتمیم نہیں ملتی، تیرے نام کے بغیر تو کوئی کام نتیجہ ور ہوتا ہی نہیں ہے۔ مگر پھر بات کیا ہے کہ تو نے پڑھنے کا لفظ پہلے کہا، اپنا نام بعد میں رکھا۔ اے پروردگار، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے نام کے ذریعے پڑھو، اللہ کا نام پہلے ہوتا، پڑھنے کا لفظ بعد میں ہوتا، مگر آیت کا تیور تو دیکھو، اللہ نے کہا اقرا پہلے پڑھو، اپنا نام بعد میں لیا، ہمارے شعور کو بیدار کر دیا کہ جب تک نہیں پڑھو گے تب تک میرے نام کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ سنگلاخ وادیاں ہیں اور بیان کی وہ کیفیت ہے کہ جہاں پہ ہر کوئی میرا ساتھ نہیں دے سکتا، میں جلدی سے اپنی منزل کی طرف آتا ہوں۔ اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے قرآن میں اپنے حبیب کے لیے اعلان کیا کہ ہم نے آدم کا علم بھی اسے دیا، اور آدم کا علم جہاں ختم ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ محمد کے علم کے صدقے میں آدم کو علم ملا، محمد کے زہد کے صدقے میں عیسیٰ کو زہد ملا، محمد کے تقوی کے صدقے میں نوح کو تقوی ملا، محمد کی محبت کے صدقے میں ابراہیم کو خلت ملی، محمد کی ہیبت کے صدقے میں موسیٰ کو ہیبت ملی۔ توجہ ہے، یعنی یہ ہمارے نبی کی کمالات کا خیرات اور صدقہ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، انبیاء دامن پھیلا پھیلا کے لے رہے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کمال علم یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ جسے اللہ نے کائنات میں افضل بنایا، جسے تخلیق کے
ماں حسل بنایا، جسے سرور انبیاء بنایا، جسے فخر موجودات بنایا، جسے ماں حسل تخلیق بنایا، جسے گنجینہ حرم بنایا، جسے آبرو خلائق بنایا، جسے سردار انبیاء بنایا، اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسے علم بھی سب سے بڑھ کے دیا، اسے ہیبت بھی سب سے بڑھ کے دی، اسے زہد بھی سب سے بڑھ کے دیا، مگر کمال یہ ہے کہ وہ محمد یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ پروردگار تو میرے زہد میں اضافہ کر دے، اے پروردگار میرے تقوی میں اضافہ کر دے، اے پروردگار میرے استقلال میں اضافہ کر دے، اے پروردگار میرے حسن میں اضافہ کر دے، مگر وہ کہتا ہوا نظر آیا تو بس یہی فکر کہتا ہوا نظر آیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی صفت لامتناہی ہے، کسی منزل پر رک نہیں سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں تمام انبیاء کو جہاں نبوتیں دی ہیں نبوتوں کا اعلان کیا، جہاں علم دیا ہے علم کا اعلان کیا۔ اس نے آدم کے سر پہ تاج خلافت رکھا تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسماء عطا کیا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دیا، إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب اور حکمت کا علم دیا۔ توجہ رکھیے گا، سارے نبیوں کو علم دیتا ہوا چلا گیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو علم لدنی عطا کیا۔ میں قرآن پڑھتا چلا گیا، سارے نبیوں کو علم دے رہا ہے، پروردگار کہاں دیا ہے؟ آدم کو آسمان پہ علم دیا ہے، ابراہیم کو اس کے چچا کے گھر میں علم دیا ہے، داؤد کو ان کے گھر میں علم دیا ہے، یوسف کو بابا کے گھر میں علم دیا ہے، یعقوب کو ان کے گھر میں علم دیا ہے۔ اے پروردگار سارے نبیوں کو علم دے رہا ہے، کہاں؟ کسی کو چچا کے گھر میں دیا، کسی کو خالہ کے گھر میں دیا، کسی کو اس کے گھر میں دیا، کسی کو آسمان پہ دیا۔ تو یہ بتا کہ جب ان کے علم کا کمال یہ ہے تو جسے اپنے گھر میں علم دے گا اس کے علم کا کمال کیا ہوگا؟ کہا وقت آنے دو اسے اتنا بڑا عالم بنائیں گے کہ حبر الامہ ابن عباس جیسا راوی کہتا ہوا نظر آئے گا میرا علم علی کے علم کے مقابلے میں بالکل ایسے ہے جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ توجہ رکھیے گا، ہم اسے اتنا علم دیں گے، یہی وجہ ہے کہ اس نے ہاتھوں پر آ کر آسمانی کتابوں کو سنایا۔ صاحب روضۃ الاحباب نے تو یہاں تک لکھا کہ 4 کتابیں نہیں بلکہ علی نے آدم سے عیسیٰ تک نازل ہونے والا ہر صحیفہ سنایا، اور اس کی دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ جب منبر پر علی آئے انہوں نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو ہو چکا اس کی خبر دینا اور ہے، جو ہونے والا ہے اس کی خبر دینا اور ہے۔ علی کا کمال یہ ہے کہ آدم کا ذکر سنو تو بتائے گا، نوح کا تذکرہ سنو تو بتائے گا، گزشتہ واقعات سنو تو بتائے گا، تاریخ کے گزرے ہوئے واقعات سنو تو بتائے گا، آنے والی باتیں سنو تو بتائے گا۔ علی کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہو چکا اس کی خبر دے، بلکہ علی کا کمال یہ ہے کہ جو 1400 برس کے بعد ہو رہا ہے علی نے وہ پہلے بتایا، اور ہم اسے اتنا بڑا عالم بنائیں گے کہ حبر الامہ ہے ابن عباس، مگر اس کے علم کا وقار تو دیکھو علی کے سامنے ایک قطرے کے برابر۔ مفسر اسلام ہے، کوئی آؤٹ سائڈر نہیں ہے۔ عالم تفسیر کا تذکرہ ہو اور ابن عباس کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ توجہ رکھیے گا، بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی خدمت میں اور تفسیر بسم اللہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کے علی نے تفسیر بیان کرنا شروع کی، مرغان سحری نے چیخنا شروع کیا،
مؤذنان اسلام گلدستہ اذان پہ آ گئے، مگر بے کی تفسیر تمام نہ ہوئی۔ ابن عباس کوئی چھوٹی موٹی ذات کا نام نہیں، علی کے شاگرد رشید کا نام ہے ابن عباس۔ میں کسی منزل کی طرف آ رہا ہوں، اسی لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ شاگرد کا نام ہے جس نے ڈائریکٹ باب مدینۃ العلم سے تفسیر لی ہو، اسے ابن عباس کہتے ہیں۔ مگر اب میں کیا کروں؟ یہ ابن عباس کا وقار، یہ ابن عباس کی توقیر، مگر مجھے ایک شخصیت نظر آتی ہے جسے دنیا میثم بن یحییٰ تمار کہتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب حج سے واپسی پر آ رہے ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں میثم، اور ام المومنین کو پتا چلا کہ علی کا لائق شاگرد میثم آ رہا ہے، تو ایک عطر ہے جس کا نام ہے غالیہ، اپنی کنیز کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ میثم کی داڑھی میں یہ عطر لگاؤ، اس لیے کہ علی کا سب سے لائق شاگرد ہے میثم۔ بھئی یہ باتیں ہو رہی تھی، اب میں ابن عباس کا علم بتاؤں اور میثم کا علم بتاؤں۔ سامنے سے ابن عباس آ گئے، توجہ رکھیے، اور جیسے ہی ملاقات ہوئی، ابن عباس اور میثم میں گفتگو ہوئی، تو ابن عباس نے جناب میثم سے کہا، توجہ رکھیے گا، علم تفسیر کی ایک نابغہ شخصیت کا نام ہے ابن عباس، مگر میثم سے ملاقات ہو کے پوچھتے ہیں، میثم میں تو تمہارے پاس آنے والا تھا۔ کہا کس لیے؟ کہا مجھے ایک آیت کی تفسیر معلوم کرنی تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حبر الامت ابن عباس میثم سے سوال کر رہا ہے، میں تمہارے پاس آنے والا تھا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھنا تھی۔ انصاف سے بتاؤ، علم تفسیر میں ابن عباس کو ید طولہ حاصل ہے؟ مگر میثم تمار سے کہتا ہے، اور میثم تمار نے کہا ایک آیت کی نہیں، اے ابن عباس، قرآن کے جس حرف کی تفسیر پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لے، اس لیے کہ علی نے مجھے قرآن کی تنزیل بھی سکھائی ہے، قرآن کی تعویل بھی سکھائی ہے۔ ابن عباس نے تفسیر پوچھی، ایک آیت کی تفسیر کے ذیل میں جناب میثم بیان کرتے جاتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اور ابن عباس لکھتا جاتا ہے، جب ایک آیت کی روشنی میں ابن عباس سے جناب میثم نے کہا وہ وقت قریب ہے جب ایسا ایسا ہوگا، تو ایک مرتبہ ابن عباس نے قلم کاغذ نیچے رکھ دیا اور رکھ کے کہا میثم کیا تم کافر ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، ساحر ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو، یہ تم کیسی پیش گوئی کر رہے ہو؟ جناب میثم نے کہا سن، اس ورق کو پھاڑنا نہیں، جب میرے دنیا سے جانے کے بعد ابن عباس تجھے ایسا لگے کہ ایسا ہو گیا ہے تو اسے تفسیر میں شامل کر لینا، ورنہ پھاڑ دینا۔ اب جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، میثم نے کیا بتایا؟ میثم نے یہی تو بتایا تھا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ہمارے ساتھ وہ ہوگا، اور ابن عباس لکھ نہیں رہے تھے، مگر جب لکھ چکے تو میثم نے کہا نہ ہو تو پھاڑ دینا، ورنہ تفسیر میں رکھ دینا۔ میرا جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ابن عباس سے میثم نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے اپنا تذکرہ بیان کر کے بتایا، جس کے غلاموں کا تذکرہ قرآن میں ہو، اس علی کا تذکرہ قرآن میں کیسا ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، یہ ہے جناب میثم تمار کا علم، پوچھ لے جو پوچھنا چاہتا ہے۔ اور اس منزل پر ہے میثم تمار، بنی اسد کی یہاں دعوت ہے، بنی اسد کا قبیلہ، جناب حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ، توجہ رکھیے گا، آپ آرام سے سن رہے ہیں، انہماک سے، داد و تحسین مجلس کی زینت نہیں ہے، تفکر زینت ہے جو آپ کے چہروں پہ دیکھ رہا ہوں۔ بنی اسد کا قبیلہ،
حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ. اب میثم کا علم بتاؤں، ایک دعوت میں آمنا سامنا ہوا، حبیب ابن مظاہر بھی ہے، جناب میثم تمار بھی ہے. میثم نے جا کے حبیب ابن مظاہر کو پہلے سلام کیا، اس لیے کہ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے. آل محمد کے در کے غلام تھے، جانتے تھے. میثم نے سلام کیا. بس جیسے ہی سلام کیا تو حبیب ابن مظاہر نے کہا جواب سلام دے کے، کانی عارف بالشیخ زخم البطن اصلا یبیول بالتیخ کانا یسلبو و یقتلو. میں ایک ایسے شیخ کو جانتا ہوں کہ جس کے سر کے بال آگے سے اڑے ہوئے ہیں. حبیب ابن مظاہر میثم کو کہہ رہے ہیں جو خربوزے بیچتا ہے. پہلے جناب میثم نے کھجوریں بیچی، بعد میں خربوزے بیچ رہے تھے. جس وقت کا یہ واقعہ ہے، جو باب رزق کے پاس خربوزے بیچتا ہے، علی کی محبت میں جسے سولی پہ لٹکایا جائے گا، قتل کیا جائے گا. بس جیسے ہی جناب میثم نے یہ بات سنی، مسکرائے اور مسکرا کے کہا وَإِنِّي عَارِفُ رَجُلًا، میں بھی تو ایک انسان کو جانتا ہوں، تخرجو لنصرت بنت ابن رسول اللہ، جو جناب فاطمہ کے بیٹے کی نصرت میں نکلے گا، قتل ہو جائے گا. توجہ رکھیے، قتل ہو جائے گا اور دیار بدیار پھرایا جائے گا. بھئی یہ باتیں ہو رہی تھی، دونوں کہا مار کے ہنس رہے تھے، دونوں نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، دعوت نوش کی، چلے گئے. جب دونوں چلے گئے تو لوگوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے ان سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا، ہم نے ان سے بڑا کذاب نہیں دیکھا، ہم نے ان سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا. بھئی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رشید حجری جو مولا کا شاگرد تھا وہ وہاں آ گیا، اور جیسے ہی آیا آ کے پوچھا میثم اور حبیب کو تو نہیں دیکھا؟ لوگوں نے کہا دیکھا ہے، ابھی گئے ہیں، دونوں بہت بڑے جھوٹے ہیں. کہا کیا جھوٹ بولا؟ کہا دونوں ایسے ایسے بیان کر رہے تھے. پہلے حبیب نے جناب میثم کو کہا، پھر میثم نے حبیب کو یہ جملے کہے، بڑا جھوٹ بولتے ہیں. رشید حجری جسے مولا نے تعلیم دی تھی، ایک مرتبہ کہا رحم اللہ اخی میثما النسیہ، ارے میرے بھائی میثم پر اللہ رحم و کرم نازل کرے، انہوں نے تو سب کچھ سچ بتایا ہے، بلکہ ایک جملہ بتانا بھول گئے کہ جو حبیب کے سر کو لائے گا اسے 100 دینار انعام میں ملیں گے. یہ ہے علم جناب میثم تمار اور یہ ہے علم حبیب ابن مظاہر. اور جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو سوال کیا جناب حبیب ابن مظاہر نے میثم سے، کہا یہ بتاؤ کہ علی نے علم و کمال کی اس منزل پر تمہیں کتنے دن میں پہنچایا؟ تو جناب میثم نے کہا 4 سال علی کی خدمت کی ہے، اس کے بعد یہ منزلت حاصل ہوئی. حبیب ابن مظاہر نے کہا مجھے حسین نے 1 دن میں یہ کمال عطا کر دیا. توجہ رکھیے گا، مجھے آپ کا مزاج مجلسی کا علم نہیں ہے، بس اتنا سمجھ رہا ہوں کہ آپ بڑے آرام سے سن رہے ہیں. یہ ہے حبیب ابن مظاہر اور وہ ہے میثم ابن تمار. میثم تمار کو علی سے وہی نسبت تھی جو جناب سلمان کو محمد مصطفیٰ سے نسبت تھی. دونوں میں بڑی مشابہت ہے. سلمان ایک یہودی عورت کے غلام تھے اور میثم بنی اسد کی ایک عورت اسدیہ کے غلام تھے. اگر آپ انہماک سے سن رہے ہیں تو میں بیان کر دوں کہ کوفے کے بازار میں میرے اور آپ کے امام اکثر جایا کرتے تھے اور اپنی حق اور حلال کی آمدنی سے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے. دیکھیے بیت المال سے سخاوت کرنا اور ہوتا ہے، اپنی حق کی کمائی کو راہ خدا میں خرچ کرنا اور ہوتا ہے. اکثر علی جایا کرتے تھے بازار کوفہ میں، دیکھتے تھے کوئی غلام ہے مجبور ہے، اسے خریدا
راہ خدا میں آزاد کیا. نہ جانے کتنے غلاموں کو علی نے آزاد کیا. میں جناب میثم کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں تاکہ حق کی مجلس ادا ہو جائے. ایک روز جا رہے ہیں علی, دیکھا کہ ایک مقام پر بازار کوفہ میں ایک عورت ہے جو ایک غلام کو لیے بیٹھی ہے. عورت کچھ بلندی پر ہے, غلام نیچے ہے. علی کی نظر پڑی, نہیں بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کی آنکھ نے میثم کے ایمانی جلووں کو دیکھا. اور اب جو دیکھا تو اس عورت سے سوال کیا کہ اس غلام کو بیچنا چاہتی ہو؟ پوری توجہ سے سنیے گا. کہا ہاں میں تو لائی ہی بیچنے کے لیے ہوں. کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 50 دینار. علی نے 50 دینار نکالے, بڑھا کے کہا کہ یہ غلام میرا. اب ظاہر ہے کہ جو بغیر مزاحمت کے سودا ہو تو بیچنے والے کا دماغ تو خراب ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے. ایسا ہی کچھ ہوا. جب علی نے 50 دینار نکالے تو عورت کے دل میں فطور آ گیا. اچھا ایک جملہ کہوں, مجھے معاف کیجئے گا, میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. جس کے دل میں فطور نہ آئے وہ عورت ہی نہیں ہوتی. فطور آ گئے. میں صاحبان ایمان عورتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 100 دینار میں. علی نے 100 دینار نکال کے دیے. پھر فطور آ گیا. کہا میرا ارادہ کینسل ہو گیا. بات پہنچی 500 دینار تک. توجہ رکھیے گا. علی نے 500 دینار نکال کے دیے, غلام کو لیا. یہ کوئی اور نہیں تھا, جناب میثم تھے, جنہوں نے اپنا نام وہاں صالح بتا رکھا تھا, جو ان کی کنیت تھی. اور لینے کے بعد اب جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو لے کے ساتھ چلتے ہیں. علی چلے, پیچھے پیچھے میثم چلے. تو میثم کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے غلاموں کا ہوتا ہے. علی نے میثم کی طرف دیکھ کے کہا میثم. گھبرا تو گئے میثم اسی وقت. جب علی نے نام لیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا جس نام کو سوائے میری ماں کے کوئی نہیں جانتا, اس نام کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے کہا میثم ہم تو اور بھی کچھ جانتے ہیں, تم ساتھ آ جاؤ. مگر میثم یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہارے چلنے کا انداز کیسا ہے؟ کہا مولا غلام ہوں, غلاموں کی طریقے سے چل رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. علی نے کہا نہیں میثم, جملہ سنیے تقریر پر بھاری, خدا کی قسم, میثم ایسے نہ چلو جیسے غلام چلتے ہیں, ایسے چلو جیسے ایک بھائی بھائی کے ساتھ چلتا ہے. بھائی کدوائی نگر کے مومنوں, اگر ایسے جملوں کو سنو گے تو میں کیا پڑھ پاؤں گا. ایسے نہ چلو جیسے غلام آقا کے ساتھ چلتا ہے, ایسے چلو جیسے بھائی بھائی کے ساتھ چلتا ہے. مجھے کہنے دو, جو ایک لمحے میں غلامی کے رشتے کو برادری میں بدل دے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے منزلت جناب میثم تمار کی. دکان پہ بیٹھ رہے ہیں, لے آئے اپنے ساتھ, اور اب میثم کا کاروبار ہے. آزاد کر دیا راہ خدا میں. جیسے میں آزاد ہوں میثم, ایسے تم آزاد ہو. آج کے بعد تمہیں کوئی غلام نہیں کہے گا. چھوٹا سا کاروبار جناب میثم نے. دیکھیں عموماً اتنی تفصیل سے مجالس میں بیان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ پریشانی کے عالم میں سن رہے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ آپ کے دل کی باتیں ہیں, مگر سنیے. چھوٹا سا کاروبار علی نے اپنے فضل سے جناب میثم کو کر کے دیا. اور اس کے بعد جب کبھی علی کو کوئی کام ہوتا تھا تو میثم سے اگر کام کراتے تھے تو برابری کا درجہ تھا. میثم تم یہ کام کرو, اتنی دیر تمہاری دکان پر کھجورے میں بیچتا ہوں. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چھوٹی ذات کا نام میثم نہیں ہے جس کی دکان پر کبریائی کا بدن دکانداری کرے, اسے میثم کہتے ہیں. اب کبھی کبھی میثم چلے جاتے تھے کام سے,
اور علی دکان پر بیٹھ جاتے تھے. پیشہ ور دکاندار تو علی تھے نہیں، لہذا بہت سے واقعات ہیں کہ کھوٹے درہم لا کے کھجور لے جانے والا واقعہ میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ سب کے ذہنوں میں ہے، مگر بیٹھے ہوئے بس ایک واقعہ پڑھوں گا جو شاید اکثر لوگوں نے نہ سنا ہو. وہ تو پنجم کی کتاب پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ کھوٹے درہم لائے اور کھجور لے گئے، کیڑے پڑ گئے. نہیں، میں وہ واقعہ بیان نہیں کروں گا. ایک روز کام سے بھیجا جناب میثم کو. علی میثم کی دکان پر بیٹھ گئے. ایک فقیر نے سوال کیا، آ کے جھولی پھیلائی، مولا کئی دن کا بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں. جھولی پھیلا کے کہا یہ ساری کھجوریں مجھے دے دیجئے. علی کے دروازے سے اور کوئی سائل واپس چلا جائے، ساری کھجوریں اٹھا کے دے دی. مسئلہ علی کی سخاوت کا نہیں، علی تو کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں. ارے بات یہ ہے کہ مال میثم کا ہے، علی نے سخاوت کر دی. بھئی کیا سن رہے ہو؟ میثم کا مال اور سخاوت علی کریں. اور جب میثم پلٹ کے آئے تو دیکھا اور دیکھ کے کہا مولا آج تو بہت اچھی دکانداری ہو گئی. کہا نہیں میثم، یہ ساری تو میں نے ایک فقیر کو دے دی، یہ سب راہ خدا میں دے دی. اور باب اعظم جملہ سنیے گا. میثم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مولا ان سے بہترین مصرف تو ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے تو وہ کیا جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. مگر اس کے ساتھ ہی میثم نے ایک سوال کیا، مولا فقیر کو کیوں دی؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی جھولی پھیلا کے علی سے سوال کرے تو علی اسے عطا کر دیتا ہے. بس جملہ سنیے گا. میثم نے دامن کو پھیلایا اور پھیلا کے کہا مولا مال دنیا نہیں چاہیے، دکانداری نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، خزانے نہیں چاہیے، گنجینے نہیں چاہیے، بلکہ علم و عرفان کی دولت چاہیے. علی نے کہا میثم قریب آؤ. میثم قریب آئے، علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور جیسے ہی سینے پہ ہاتھ رکھا علم و معرفت کے چشمے ابلنے لگے. علم بلایا، علم منایا جناب میثم کو عطا ہو گیا. جانتے ہو بلایا کا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے امتحانات قیامت تک آنے والے تھے میثم کو علم ہے. علم منایا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت کب ہوگی یہ جناب میثم کو علم ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ میثم کشتی پہ سفر کر رہے تھے، دریا کے اندر تھے، دریا کی موجوں پر تھے، کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے. راوی کہتا ہے کہ اچانک جناب میثم نے کہا سبحان اللہ. میں نے پوچھا میثم یہ سبحان اللہ کہنے کی بات کیا ہے؟ کہا سنو کوئی دشمن اہل بیت شام میں مر گیا ہے. میثم دریا کے بیچ میں ہے مگر میثم کو علم ہو گیا. راوی کہتا ہے جب میں نے پوچھا کہ فلاں دشمن اہل بیت کب مرا ہے تو وہی دن تھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا، وہی ساعت تھی، وہی گھڑی تھی. توجہ رکھیے، یہ ہے علم جناب میثم تمار. اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے. آگ کے قریب آپ لوہے کو رکھیے، ایک وقت آتا ہے کہ آگ اتنی گرم ہو جا کر دیتی ہے، لوہے کو اس قدر سرخ کر دیتی ہے کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آگ ہے یا لوہے کا ٹکڑا ہے. میثم علی کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ ولایت کے اس درجے پر فائز تھے جہاں کمالات کی سرحدوں میں داخل تھے میثم. جملے سنیے گا. جو لوگ زیارت پہ چلے گئے، پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ جغرافیہ طریقے سے جو لوگ نہیں جانتے، نجف، کوفہ یہ سب پہلے ایک مقام تھا جسے ہیرا کہتے تھے. مگر جن لوگوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے، الحمدللہ موجود ہوں گے مجمع میں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک باب الفیل ہے اور باب الفیل کے بائیں طرف کو چلیے تو وہاں ستون ہے. مولانا راشد صاحب غالباً بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے.
اور ہر نبی کا مصلی ہے. یعنی مسجد کوفہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں ہر نبی نے آ کے 2 رکعت نماز پڑھی. اس میں ہر جگہ ستون ہے. 7واں ستون تھا باب الفیل کے بائیں طرف. 7ویں ستون کے نیچے اکثر حضرت امیر المومنین نماز پڑھا کرتے تھے. میں اپنے بیان سے بھٹکا نہیں, آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس 7ویں ستون کے نیچے جب علی نہیں ہوتے تھے تو میثم نماز پڑھا کرتے تھے. علی کے مصلی پہ نماز پڑھنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. بستر رسول پر سونا علی کا کمال تھا. علی کے مصلی پہ نماز پڑھنا میثم کا کمال ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کرونا سے لوگ اتنے ڈر گئے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے, جبکہ کہیں بھی آئے کرونا مجلس حسین میں نہیں آتا. یہاں سے شفا ملتی ہے. پڑھ رہے تھے نماز, 7ویں ستون کے نیچے علی نہیں تھے. اچانک میثم کو آواز آئی, یا صاحب الاسطوانہ اقرا منی السلام, یعنی امیر المومنین. میثم حالت نماز میں ہے. اچانک کسی کی آواز آئی, اے صاحب استوانہ, اے ستون والے, میری طرف سے صاحب دار یعنی امیر المومنین کو سلام کہہ دینا. توجہ رکھیے, میثم حالت نماز میں ہے. جیسے ہی نماز تمام کی, عبادت سے فارغ ہوئے, گھبرائے, علی کے پاس آئے. مولا میں نماز پڑھ رہا تھا, اچانک ایک آواز آئی, اے صاحب استوانہ, اے ستون والے, میری طرف سے علی کو سلام کہنا, صاحب دار کو سلام کہنا. مولا میں تو نماز پڑھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ آواز کس کی تھی. علی نے مسکرا کے کہا, گھبراتے نہیں ہے, تو میری جگہ نماز پڑھ رہا تھا, اس لیے تجھے میرے لیے سلام کہہ کے خضر گئے تھے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. خضر نے مجھے سلام کہا تھا اور خضر نے تجھے سلام اس لیے کہا کہ پہلے خضر یہاں آیا تھا, مگر جب دیکھا کہ سرکار ولایت محو آرام ہے تو جہاں علی نماز پڑھتے تھے میثم نماز پڑھ رہے تھے. اے میثم, تمہیں میرا جانشین سمجھا, تمہیں میری جگہ کا مالک سمجھا, تمہیں میری جگہ کا ولی سمجھا, تمہیں میری جگہ کا سرپرست سمجھا, تمہیں میری جگہ پر وزیر سمجھا, تمہیں میری جگہ پر نائب سمجھا, نائب عام سمجھا, اس لیے تمہیں سلام کہہ کے گیا ہے. توجہ رکھیے, میں خضر سے سوال کروں گا, اے خضر, تیری عظمت کا عالم یہ ہے کہ تو موسیٰ جیسے نبی کو شاگردی کے لائق نہیں سمجھتا, تو شریعت سے آگے کی چیز ہے, تو شریعت کے تقاضوں سے آگے کی چیز ہے, مگر اتنا بتا دے خضر کہ میثم حالت نماز میں ہے, تو علی کو سلام کہہ رہا ہے, میثم اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تو علی کو سلام کر رہا ہے, میثم اللہ کی بندگی کر رہا ہے, تو علی کو سلام کہہ رہا ہے, میثم اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے, تو علی کو سلام کر رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ شاید جواب دے دے خضر کہ دیکھو, عبادت الہی میں اگر علی کا نام آ جائے تو عبادت باطل نہیں ہوتی, بلکہ عبادت کو معراج ملتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میری طرف سے سلام کہیے گا. اور عزیزو, زیارت کے جملے پڑھیے جناب میثم کے. آپ کو بتاتا کون ہے؟ 30 برس ہو گئے لوگوں کو ممبروں سے کبھی جناب آدم کا پتلا بنایا, کبھی جناب نوح کی کشتی چلائی, کبھی جناب عیسیٰ کا پرندہ اڑایا, کبھی جناب موسیٰ کا عصا مارا. آپ ذرا حقیقت کے میدان میں آئے, ادراک اور ہوش کو ٹھکانے لا کر سنیے. کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام میثم نہیں ہے. کسی شخصیت کا کمال دیکھنا ہو تو اس کی زیارت پڑھیے جناب میثم تمار کی زیارت. پہلے سرکار رسالت کو سلام,
پھر سرکار ولایت کو سلام، پھر جزو رسالت کو سلام، پھر سرداران جوانان جنت کو سلام، اور اس کے بعد جناب میثم تمار کو کون کہتا ہے؟ کائنات میں امام معصوم آواز دے کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پہ سلام۔ فقرہ میں نے کہا آپ نے سن لیا؟ ارے جو جملہ مجھے عباس کی زیارت میں ملا، جو جملہ مجھے مسلم کی زیارت میں ملا، وہی جملہ میثم تمار کی زیارت میں ملا۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح، اے یحییٰ، اے میثم ابن یحییٰ تمار، تجھ پہ سلام۔ المطیع للہ ولرسولہ، تو اللہ کا بھی اطاعت گزار، تو رسول کا بھی اطاعت گزار۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے، خدا کی قسم ہوش ٹھکانے لگ جائے، اشہد انکا، گواہی دے رہے ہیں معصوم، اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں، قد اقمت الصلاۃ، تم نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وامرت بالمعروف، امر بالمعروف کیا، ونہیت عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کی۔ توجہ رکھیے، کسے کہہ رہے ہیں؟ جناب میثم تمار کو۔ زیارت کے عجیب جملے ہیں۔ اے میثم ابن یحییٰ تمار، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو عبد صالح ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ اور رسول کا اطاعت گزار ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نہیں عن المنکر کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے امر بالمعروف کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے زکوٰۃ عطا کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا۔ توجہ رکھیے گا، میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذاکر زلفوں کو ہلا کے چلا جائے، امامے کو پٹک کے چلا جائے، ٹوپی کو ہلا کے چلا جائے، مگر آج تک نہ بتایا کہ نماز کے قائم کرنے کے معنی کیا ہے۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ توجہ رکھیے، زیارت کے فکرے میں یہ نہیں کہ نماز پڑھی، زیارت کا فکرہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں تم نے نماز کو قائم کیا۔ توجہ رکھیے، پڑھنا اور قائم کرنا اور، پڑھتے تو ہم بھی ہیں مگر قائم کرنا اور ہے۔ لفظوں میں بتاؤں کیا فرق ہے؟ جو عام حالات میں ہاتھوں کو اٹھا کے نماز کے لیے تکبیر کہے اس نے تو نماز پڑھی، مگر جس نے خون میں نہا کے تکبیر کہی، کیا سن رہے ہو؟ کلیجہ نکال کے رکھ دوں؟ کیا خدمت میں پیش کروں آپ کی؟ نماز کے قائم کرنے کا مطلب جس نے عام حالات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر کہی اس نے تو نماز پڑھی، مگر جس نے خون میں نہا کر اللہ کی کبریائی کی گواہی دی اس نے نماز کو قائم کیا۔ اب بھی جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو لفظوں کو بدل دوں، جسے حشر کے دن نماز بچا لے اس نے تو نماز پڑھی، جو نماز کو بچا لے اس نے نماز قائم کی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ زیارت کے جملے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ ہے جناب میثم کا مقام، میں گواہی دیتا ہوں۔ قتلت مظلوما، تمہیں مظلوم قتل کیا گیا، تمہیں بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ اور کیا مقام تھا خدا کی قسم جناب میثم کا، کہ ایک پودے کی طرف حضرت امیر کی نظر پڑی اور کہا میثم جانتے ہو یہ جو چھوٹا سا پودا ہے یہ کل جوان ہوگا اور تجھے اس پر پھانسی دی جائے گی، تیری زبان کاٹی جائے گی۔ اگر آپ اور میں ہوتے تو کہتے کہ مولا اسے پھاڑ کے پھینک دوں، مگر نہیں، کمال ہے میثم کے عشق کا۔ دور دور سے پانی لاتے تھے، درخت کی جڑ میں ڈالتے تھے، اور جب کچھ بڑا ہو گیا تو مصلی بچھایا میثم نے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور فقرہ کہتے ہیں غزیت لی و غزیت لکے، میں تیرے لیے پل رہا ہوں، تو میرے لیے پل رہی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ یا کوئی دیوانہ یا کوئی شخص اسے ہاتھ لگاتا، ڈانٹ دیتے تھے میثم، خبردار ہاتھ نہ لگانا، تجھے نہیں پتا
میری معراج ولایت کا یہی تو زینہ ہے. درخت کو دیکھتے جاتے ہیں. دو روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کھجور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے کہ بیری کا درخت تھا، مگر جو واقعات ملتے ہیں وہ بیری کے درخت کے زیادہ مشہور ترین ہیں، کیونکہ ابن زیاد کا اپنے لشکر کو لے کے جا رہا تھا، اس کا پرچم الجھا، لاکھ کوشش کی مگر ابن زیاد کے فوج کا پرچم اس بیری میں الجھ گیا. چھڑانا چاہا مگر پھٹ گیا. کہا بدشگونی ہو گئی، اس درخت کو کاٹ دو. درخت کاٹا گیا. ایک بڑھی نے درخت کو خریدا، 3 تختے بنائے گئے. جب جناب میثم کو پتا چلا تو اپنے بیٹے شعیب کو بھیجا اور بھیج کے کہا بیٹے ایک مسمار یعنی کیل تیار کر، اس پر میرا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ لکھ اور تینوں میں سے کسی ایک تختے میں جا کے ٹھوک. شعیب کہتا ہے کہ میں نے کیل کو تختے میں ٹھوکی. جب میرے بابا کو سولی پہ لٹکایا گیا تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول کو تاج رسالت عطا کیا، میرے بابا کو اسی تختے پہ لٹکایا گیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ یہ قول کی تصدیق ہو رہی ہے. کس کی؟ علی کی. اس درخت کے اوپر تجھے پھانسی دی جائے گی میثم، تجھ سے بیزاری کرنے کے لیے کہا جائے گا، تجھ سے کہا جائے گا کہ علی کو سب و شتم کرو، علی کو برا بھلا کہو. میثم نے اپنی توانائیوں کو سمیٹ کے کہا مولا آپ سے اور تبرائی آپ سے اور بیزاری، میں ٹکڑے ہو جاؤں مگر آپ سے بیزاری نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا، یہ ہے میثم کے ارادے اور یہ ہے میثم کا وقار. اور جب دربار ابن زیاد میں میثم کو لایا گیا اور میثم کی تحقیر کی گئی اور میثم کو ذلیل کیا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ علی کے چاہنے والے سارے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہاتے نہیں ہیں، خاک آلود ہوتے ہیں، مکھی مچھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میثم نے جملے کہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مٹی پاک کرنے والی چیزوں میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے جسم پہ مکھی ہے نہ مچھر ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے جسم کے خون کو مکھی مچھر چوس لے، یہ کہیں بہتر ہے کہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ حرام زادوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کر کے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں. دربار ابن زیاد میں میثم بول رہا ہے اور اب جیسے یہ جملے سنے تو ابن زیاد کے ایک حوالی موالی نے کہا میثم تو کافر ہو گیا، اول فول بکتا ہے. میثم نے انگڑائی لے کے کہا جب تک علی کے عشق میں الزام کفر نہ لگے عشق اپنی معراج کو نہیں پہنچتا. توجہ رکھیے گا. کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. میثم نے کہا یہ تو مجھے میرے مولا نے بہت پہلے بتایا تھا. کہا کیا بتایا تھا علی نے؟ کہا پہلے تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تیری زبان کاٹی جائے گی. بس جیسے جملے سنے کہا ہم علی کے کہنے کے الٹا کریں گے. بس جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے اے ابن زیاد تیرے جھوٹے دربار میں افراد تیرے ہیں، سپاہی تیرے ہیں، بظاہر حکومت تیری ہے، طاقت تیری ہے، مگر ہمت ہو تو علی کے فرمان کو جھوٹا کر کے دکھا. بھائی کتنا سنہرا موقع تھا کہ صداقت علی کا، علی کی سچائی کا، آل محمد کی صداقت کا، اہل بیت کی سچائی کا کتنا بہترین موقع تھا کہ ہاتھ میں تھا کہ علی کی سچائی کو کاٹ دیتی دنیا، علی کی سچائی کو نعوذ باللہ جھوٹ میں بدل دیتی. کہنے لگا میں تمہیں ہرگز قتل نہیں کروں گا. آخری جملے ہیں بس توجہ رکھیے گا. قید خانے میں اٹھا کے ڈال دیا. وہاں پہنچے، میثم پر نظر پڑی، سلام کیا جناب میثم نے جناب مختار کو دیکھ کے. سلام ہو اس پر جسے دشمنوں سے انتقام لینے کا موقع ملے گا اور جسے محبت اہل بیت پر موت آئے گی. جناب مختار نے دیکھ کے کہا سلام ہو شیخ پر
جسے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جناب میثم ہم کلام ہو گئے، جناب مختار قید میں پہلے سے موجود تھے، کہنے لگے میثم تم ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، اے میثم اتنا خیال رکھنا کہ جب تم حکومت کے تخت پر بیٹھو تو اپنی پاؤں کے گڑھے سے غافل نہ رہنا، اس وقت تم جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگے۔ اے مختار تمہیں ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ کہتے جاتے ہیں، برابر میں دیکھا کہ علی کے صحابی عبداللہ ابن عفیف جو نابینا ہے، جنہیں علی نے آنکھیں عطا کی تھی، میثم کی نظر اس پہ پڑی، فوراً عبداللہ ابن عفیف کی آنکھوں کو چوم لیا۔ توجہ رکھیے گا، عبداللہ ابن عفیف کی آنکھوں کو چوما۔ میثم جناب مختار نے کہا میثم کیا کر رہے ہو؟ کہا علی کے ہاتھ جہاں پہ مسوبے ہیں میں اپنے یار کا دیدار کر رہا ہوں، اپنے یار کے ان ہاتھوں کا دیدار کر رہا ہوں جو میرے بھائی کی آنکھوں پہ لگے تھے۔ یہ کہہ کے پیشانی کو چوما، اور جب قید خانے کو میثم نے اپنی زبان سے مدرسہ بنا دیا، جب قید خانے کو اپنی زبان سے میثم نے حسین کی علی کی مجلس فضائل بنا دیا تو دشمن کو بڑی حیرانی ہوئی، اور اب وہ منزل آئی کہ میثم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور میثم لٹکے ہوئے ہیں۔ پہلے دن ہے کہ میثم کو جکڑ کے سولی پہ لٹکایا گیا ہے، میثم علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا دن ہے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں مگر میثم علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن زبان کاٹ دی گئی مگر میثم اشاروں سے علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایھا الناس من اراد ان یسمع مکنون الحدیث، اے لوگوں جو علی کے فضائل سننا چاہتا ہے وہ آئے اور میثم سے علی کے چھپے ہوئے فضائل سنے۔ عزیزو جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ لکڑی کے تختوں سے بنے ہوئے منبر پہ خطابت کرنا اور ہے، دار صلیب پہ خطابت کرنا اور ہے۔ دو ہی خطیب ایسے ملے کہ جن کی خطابت کا کوئی جواب نہیں، یا بازار شام میں زینب کی خطابت یا تختہ دار پہ میثم تمار کی خطابت۔ بتائیے مجھے کوئی ٹھکانہ ہے؟ کیا منظر ہوگا جب علی کے فضائل میثم بیان کر رہے ہوں؟ ہماری ناقص زبانوں سے علی کے فضائل سنیں تو لوگوں نے ہمارے دامن پر غلو کا الزام لگایا، حد سے زیادہ بڑھنے کا الزام لگایا، نصیریت کا الزام لگایا، مگر کیا کہنا اس منزل کا کہ ناپاک زبانوں سے، ہم جیسی زبانوں سے، گنہگار زبانوں سے علی کے فضائل سنے ہیں تو دنیا چیخنے لگی ہے، کاش کے میثم کی زبان سے علی کے فضائل سنے ہوتے۔ تختہ دار پہ سنا رہے ہیں۔ زبان ذریعہ ہوتی ہے مدح کا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، جناب میثم کا تذکرہ کر رہا ہوں زبان سے۔ توجہ رکھیے گا، زبان ہے آلائے مدح و ثنا۔ اگر زبان نہ ہو تو انسان تعریف نہیں کر سکتا، لکھ تو سکتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔ توجہ رکھیے، میں زبان چلا رہا ہوں، زبان چلانا اور ہے، عشق علی میں زبان دینا اور ہے۔ بھئی کیا سن رہے ہو؟ دو ہی تو سخی ملے ہیں جنہوں نے وہ ذریعے ہی راہ خدا میں دے دیے، یا کربلا میں عباس نے اپنے ہاتھوں کو دیا، یا سلیب پہ جناب میثم نے زبان کو دیا۔ اب جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ علی اس سچے انسان کا نام ہے کہ جس کا قول قاتل کے خنجر سے صداقت کا خراج لے لے اسے علی کہتے ہیں، جو اپنی زبان دے کے علی کی زبان کی آبرو رکھ لے اسے میثم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور اب اعلان کر رہے ہیں، جسے سننا ہو علی کے فضائل وہ آ کے سنے۔ اور جب ہاتھ کاٹنے سے بھی کام نہ چلا تو زبان کاٹ دی۔
3 دن تک علی کا عاشق سولی پہ لٹکا رہا، اور جب دم نکل گیا روح جنت کو پرواز کر گئی۔ آپ جانتے ہو اس کرونا کال میں نہ جانے کتنے نوجوان بھائی اور کتنے بزرگ اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ جنہیں غسل و کفن بھی نصیب نہ ہو سکا۔ نئی باتیں نہیں ہیں، آل محمد کے چاہنے والوں کا حال دیکھو۔ 3 دن تک میثم تختہ دار پہ لٹکے رہے، لٹکائے گئے، اور جب چوتھے دن جناب میثم نے دنیا کو الوداع کہا تو 4 دن اور بڑھائیے۔ میثم کی لاش ہے، مگر ابن زیاد ملعون کا پہرا ہے کہ کوئی میثم کی لاش کو ہاتھ نہ لگائے۔ کیا مظلومی کا عالم ہوگا۔ 3 بیٹے جناب میثم کے، ایک صالح، ایک عمران اور ایک شعیب، 3 بیٹے، بیٹی کوئی نہیں تھی جناب میثم کے، مگر 3 بیٹے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ باپ کا لاشا تختہ دار پر لٹکا ہوا ہے، مگر میثم کے بیٹوں میں ہمت نہیں کہ اپنے باپ کے لاش کو اتار کے غسل و کفن دے سکے۔ کتنی مظلومی ہوگی، کتنا دور ستم ہوگا۔ ہم ذرا سی باتوں پہ رنجیدہ کبیدہ خاطر پریشان حال ہو کر شکایت کر دیتے ہیں بارگاہ الہی میں، پروردگار ہم پہ یہ مصیبت، ہم پہ یہ بلائے ناگہانی۔ مگر دیکھیے تو صحیح، 3 بیٹے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں اور بابا کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ نہ غسل دے سکتے ہیں، نہ کفن دے سکتے ہیں، نہ دفن کر سکتے ہیں، نہ اتار سکتے ہیں، اس لیے کہ ظلم کی حکومت ہے۔ دن میں پہرا، رات کو پہرا۔ جب ہر وقت پہرا دیکھا تو جناب میثم تمار کوفے کی تجارت کمیٹی کے صدر تھے، 9 ساتھی تھے جناب میثم تمار کے جو کھجور اور خربوزے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ساتھیوں کو خیال آیا آخر میثم کا قصور تھا کیا جو لاش اب تک ٹنگی ہوئی ہے؟ بس ارباب اعضا چند جملے مصائب کے ہیں، سن لیجئے گا۔ میثم کا قصور کیا ہے؟ لاش بھی اب تک ٹنگی ہوئی ہے، اللہ نے تدبیر ذہن میں ڈالی، آدھی رات کو، سن کے جائیے گا، شاید میرے بات آپ کو یہ باتیں کوئی نہ بتائیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، میثم کے تاجر دوستوں کے ذہن میں آیا کہ میثم کی لاش کو اتارنے کا بس ایک طریقہ، وہ یہ ہے کہ جب سپاہی میثم کی لاش کے پاس پہرے دے تو ہم دوسری طرف کسی بوسیدہ جگہ پر آگ لگا دیں گے تاکہ سپاہی ادھر چلے جائیں اور ہم آرام سے میثم کی لاش کو اتار لیں۔ تدبیر کامیاب ہوئی، رات کے پہر میں ایک منزل پر آگ لگائی گئی، سارے ابن زیاد کے سپاہی ادھر گئے، ادھر انہوں نے بڑے آرام سے صندوق پہلے سے تیار کیا تھا، میثم کی لاش کو اتارا، صندوق میں رکھا اور ایک تالاب میں جا کے چھپا دیا۔ بہت دنوں کے بعد میں غسل و کفن ہوا، جہاں آج میثم کا مزار ہے وہاں تدفین ہوئی۔ بس میں ختم کر چکا، ایک جملہ رو کے ضرور کہوں گا، میثم 4 دنوں تک تیری لاش مبارک تختہ صلیب پر لٹکی رہی، مگر اے میرے مولا کے غلام اور ہمارے آقا میثم، تیری لاش کو 4 دن کے بعد ہی صحیح مگر اٹھا تو لیا گیا، صندوق میں رکھ تو دیا گیا، بعد میں غسل و کفن تو دے دیا گیا، تدفین تو ہو گئی،
قیمتی کفن تو مل گیا، مگر میں اس لاش کا کیا کروں جس لاش کے پاس سے سید سجاد یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اے پھوپھی اماں، ارے میں کائنات کا سب سے بڑا مظلوم بیٹا ہوں جس کے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہوا ہے، اور وہ بیٹا ہے جو دیکھتے ہوئے جا رہا ہے مجبور ہے۔ ہاں باب اعظم، میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میثم کے علم کا یہ عالم تھا کہ مکے میں ایک جبلہ نام کی عورت رہتی تھی جو آل محمد کی چاہنے والی تھی۔ میثم اس سے راز و نیاز کیا کرتے تھے، بڑی مومنہ تھی۔ جبلہ نے پوچھا، میثم تمہیں غیب کی خبریں مولا علی نے بتائی ہے، بتاؤ اب آگے زمانے میں کیا ہوگا؟ تو میثم نے سارا کربلا کا واقعہ جبلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اے جبلہ وہ وقت آئے گا جب ہمارا آقا حسین ابن علی، جب میرے مولا کا بیٹا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اکیلا اور تنہا رہ جائے گا، کوئی مونس و مددگار نہیں ہوگا، کوئی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ہوگا، حسین ہوں گے اور حسین کے ساتھی ہوں گے۔ اے جبلہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حسین اتنے غریب ہو چکے ہوں گے کہ کربلا میں آواز دیں گے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ اے جبلہ پہلی آواز پر آسمان سے آواز آئے گی، مولا اتنے کرب سے نہ پکاریے، اگر اجازت ہو تو آسمان زمین پر گر جائے، زمین کا سینہ پھٹ جائے۔ اے جبلہ جب میرا مولا دوسری آواز دے گا تو علی اصغر اپنے کو جھولے سے گرا دیں گے۔ اے جبلہ جب میرا مولا تیسری آواز دے گا تو ایک ناصر آئے گا جو انسانوں کی شکل کا نہیں ہوگا بلکہ جنوں میں سے ہوگا، جسے زعفر تیار کہتے ہیں۔ اے جبلہ ارے زعفر آ کے امام سے کہے گا، مولا ارے آپ کے ہونٹ تو شدت آتش میں خشک ہے، مولا سامنے فرات بہ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں ایک کاسہ آب لے کے آؤں۔ ارے جیسے ہی زعفر نے یہ جملے کہے حسین تڑپ گئے، گھوڑے سے زمین پائے، زعفر کا کانا پکڑا، اکبر کی لاش کے قریب لائے اور کہا، زعفر ارے جس کا جوان بیٹا ارے پانی سے ترس کے مر جائے اس کے بعد پانی کیسے پیوں؟ اے زعفر دیکھ میرا جوان بھائی عباس بغیر پانی کے دنیا سے چلا گیا، اے زعفر میرا قاسم، اے زعفر میرا بچہ علی اصغر، سب بھوکے پیاسے دنیا سے چلے گئے، اے زعفر کچھ اور کہو تو میں مان لوں گا۔ زعفر نے کہا، مولا اجازت دو، اجازت دے دو میرے مولا کہ میں تلوار لے کر ان سب کو واصل جہنم کر دوں۔ حسین کہتے ہیں، زعفر یہ انصاف نہیں ہے کہ تم قوم جنات سے ہو کر انسانوں سے لڑو۔ زعفر نے کہا، مولا یہ بھی تو انصاف نہیں ہے کہ آپ کو کربلا میں مہمان بلایا جائے اور پھر پیاسا رکھا جائے۔ زعفر نے کہا، مولا اگر یہ بھی اجازت نہیں دیتے تو اتنی اجازت دے دو کہ میں زینب و ام کلثوم کو باپردہ مدینے میں چھوڑ آؤں۔ حسین تڑپ گئے، اے زعفر ارے اگر تو میری بہن کو چھوڑ آئے گا تو میری شہادت کی تشہیر کون کرے گا؟ ارے بازار کوفہ و شام میں پھر بے پردہ کون پھرایا جائے گا؟ نازدارو زعفر کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے مگر حسین منع کرتے جا رہے ہیں۔ ارباب عزا آخری جملہ زعفر نے کہا، مولا اگر کچھ بھی اجازت نہیں دیتے تو بس اتنی سی اجازت تو دے دو کہ جب آپ کا آخری وقت ہو اور شمر آپ کے گلے پر خنجر چلا رہا ہو تو مولا میں آپ کے پہلو میں کھڑا رہوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ حسین نے کہا، زعفر ارے یہ بھی منظور نہیں ہے۔ کہا، مولا ارے کیا محبت نہیں ہے؟ کہا، زعفر مسئلہ محبت کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ غیرت کا ہے۔ کہا، مولا میں سمجھا نہیں ہوں۔ کہا،
जाफर, अरे जब शिमर मेरे गले पर खंजर चलाएगा, अरे मेरी माँ फातिमा मेरे पहलू में खड़ी होगी। जाफर मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के पर्दे को अजियत हो। मैं कहूँगा मौला, अरे जाफर तो चाहने वाला है, फिर भी पर्दे का इतना ख्याल है, काश के बाज़ारे कूफा व शाम में देखा होता। मुनादी निदा दे रहा है, अला क़तिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। ए तमाशाइयो, ये मुस्तफ़ा की बेटियां हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस अजीम तरीन इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस मजलिस के सदक़े में हमारे गुनाहन कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार, हुसैन अलैहिस्सलाम के खुसूसी सदक़े में इस दुनिया से इस महामारी और बीमारी को काफूर और निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार, इस वबा में जो शकिस्ता हाल अफराद हैं, उन सब के रोज़गार में तरक्की अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। परवरदिगार, इस कौम में जो लोग अपनी जायज़ तमन्ना लिए बैठे हैं, उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। फ़र्श अज़ा पर मौजूद तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। इन्हें सेहत व सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमा। इनकी हर मुराद को पूरा फरमा। परवरदिगार, जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो बक़ैद हयात है उन्हें सेहत अता फरमा। परवरदिगार, इस मजलिस के सदक़े में मरहूम को जवारे मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। उनके मुकाम और दर्जे को बुलंद फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मोहम्मद रज़ी इब्न बंदे हसन की रूह को इरसाल फरमा।